فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم علماء ذوقار، حفاظ و قراء و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً یہاں پر میری دوسری حاضری ہے۔ الحمدللہ اس مدرسہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل علاقہ اور گرد و نواح کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ ایک درویش صفت آدمی نے یہاں ابھی آبادیوں کا خیال بھی نہیں تھا، ڈیرے ڈالے، محنت کی، اخلاص دکھایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو گئی۔ یہ ان کے اخلاص کی، ان کی للہیت کی برکتیں ہیں کہ آج یہ رونقیں اس آبادی کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کے تمام معاونین، مخیرین، محبین، مخلصین، معلمین، منتظمین اور متعلمین تمام کی خیر فرمائے، اور اس مدرسہ کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ ان مدرسوں کی وجہ سے ان کی برکات سے آج ہمارے بچوں کو کلمہ آتا ہے۔ ان علماء کے اخلاص کی وجہ سے، ان علماء کی تدریس کی وجہ سے، ان کے تعلیم و تعلم کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ انہی مدارس کی برکت کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کو نماز آتی ہے اور اذان آتی ہے۔ جن کے مخصوص اور محدود وسائل ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ ہمارے پاس گھر کے اندر جب مہمان آ جاتے ہیں تو ہمارے کیسے اخراجات ہوتے ہیں،
لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، کہیں پر درجنوں ہیں، کہیں پر سینکڑوں ہیں اور کہیں پر ہزاروں طلبا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا بھی رہا ہے، اللہ ان کو پہنا بھی رہا ہے، اللہ ان کو پلا بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے سکولوں کی جو تعلیم ہے اور ہمارے بچے وہاں سے جو کچھ پڑھ کر آتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مستقبل میں حضور علیہ السلام کے دین کے امانت دار ہیں۔ انہوں نے حضور کی عظمت پر، انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین پر، حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو پر، حضور علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر، حضور علیہ السلام کی عصمت کے پہرہ دار بیٹھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی سے پیدا ہوئے، وہ مرد مجاہد انہی سے پیدا ہوئے۔ رجال کار، اب تاریخ پڑھیں، تاریخ اٹھائیں، رجال کار انہی مدارس نے پیدا کیے، انہی مدارس نے تیار کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رونقوں کو تا قیام قیامت، تا ابد آباد شاد اور آباد فرمائے۔ 11ویں شریف کی بابرکت محفل میں ہماری حاضری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تقریر ایسے ہی کرنی ہے، مجھے آتی ہی ایسے ہے، مجھے شعر نہیں آتے، مجھے طرز نہیں آتی، سر نہیں آتی، بس علامہ محمد ابراہیم صاحب کی محبت ہے جو کھینچ کر لے آئی ہے۔ بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ عالم ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، غوث الثقلین، اشرف الاولیاء، امام الاولیاء، سید الاولیاء، حضرت ابو محمد السیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کے اندر حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ہر ولی کو ولایت ملی ہے در علی سے، ولایت کا جو دریا چل رہا ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے چل رہا ہے، اور جو نیچے سلاسل ہیں
سلسلہ قادریہ کہ آپ بانی اور امام ہیں، اس کے علاوہ باقی 3 سلاسل ہیں، ان کے اندر بھی آپ کا فیض جاری ہے۔ سلسلہ سہروردیہ دیکھ لیں، چشتیہ دیکھ لیں، جب آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ غاروں کے اندر تھے، پہاڑوں کے اندر تھے، مراقبوں کے اندر تھے، مجاہدوں کے اندر تھے۔ جب آپ نے یہ آواز سنی، انہوں نے یہ عرض کی لا بل ولیکن علی عینی و علی وجہی، نہیں شیخ آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے اوپر ہے، ہمارے چہرے کے اوپر ہے۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بند کو دیکھیں، حضرت بہاءالدین نقش بند آپ بخارا سے گزر رہے ہیں، بخارا سے گزر رہے ہیں، فرمایا کہ یہاں ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا اور وہ ولایت کو جلا بخشے گا اور اس سے سلاسل جاری ہوں گے، اسے فیض جاری ہوگا۔ آپ کے اس فرمان کے بعد 157 سال بعد حضرت بہاءالدین نقش بند پیدا ہوئے، اسی بستی کے اندر جہاں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی گزر رہے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ دیکھ، اس کے اندر بھی آپ کا فیضان ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جس مسند پر بیٹھتے تھے، جس جگہ پر بیٹھتے تھے، مریدوں نے، عقیدت مندوں نے، ارادت مندوں نے وہاں کی صفائی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے آپ کی مسند اٹھائی، بہر گلی میں لے گئے، جھاڑنے لگ گئے، مٹی اٹھ رہی تھی، دھول اٹھ رہی تھی، تو سمرقند اور بخارا کا حاکم وہاں سے گزرنے لگا۔ اس نے کہا دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو پولیس تھی، پروٹوکول تھا، انہوں نے کہا بادشاہ آپ روکے، یہاں مٹی ہے، ہم ان کو روکتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ بادشاہ رک گئے، حاکم روک گیا۔ جناب والا وہ لوگ گئے، پوچھا تو انہوں نے کہا یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی مسند ہے، جہاں آپ کے پاؤں لگتے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، ہم اس کو جھاڑ رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں۔ جا کر بادشاہ کو بتایا، حاکم کو بتایا کہ یہ شیخ کی مسند ہے۔ انہوں نے کہا ان کو کہو جھاڑتے رہیں، ذرا میں اس مٹی کے اندر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اس مٹی کے اندر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے وہ حاکم، وہ بادشاہ، انہوں نے کہا اور زیادہ جھاڑو۔ انہوں نے جھاڑا، انہوں نے اپنا تاج اتارا، مٹی اوپر پڑی، اس کے بعد چلے گئے۔ جب اس کے بعد چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، نیند کے اندر کسی نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیسے بیتی، کیا گزری؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس عذاب آنے لگا، میرے پاس عذاب آنے لگا۔ تو جب عذاب آنے لگا تو آواز یہ دی گئی کہ اللہ کے ولی کی مسند کی مٹی کا اس نے غسل کیا ہوا ہے، اے عذاب دور ہو جائے۔ تو وہ عذاب مجھ سے ہٹ گیا، وہ عذاب مجھ سے دور ہو گئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو ہم کرامتوں پر معمول کرتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا،
شرح فقہ الاکبر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقائد کے اوپر ایک کتاب ہے، اور عقائد کے اندر ناصفی کے اندر علم کلام کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، ثابت ہیں۔ یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ولیوں کی کرامتیں حق ہیں اور ثابت ہیں۔ وہاں لکھا ہوا تھا یہ جو ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ کرامتیں ان کے معمول کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے معمول کی بات ہوتی ہے، ہمیں وہ کرامت لگتی ہے، ہمیں وہ کرامت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے معمول کی بات ہوتی ہے۔ علامہ مفتی ذیشان صاحب تو آپ صرف کرامت والے ولی نہیں تھے، آپ عالم ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے رموز کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح کو جانتے تھے اور پڑھا کر سکھا کر آپ نے اس کی تعلیم بھی درس دیا۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے نقاد ہیں، بہت بڑے پائے کے مصنف ہیں، صوفیاء کا انکار کرتے ہیں، صوفیاء کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صوفیوں نے کیا کیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر قرآن پاک کی میں نے پڑھی ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سید ارشد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی لائبریری کے اندر آپ کی تفسیر موجود ہے، اور آپ اکثر اوقات اس تفسیر کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں صوفیوں نے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر لکھی ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1,00,000 آپ کے شاگرد ہیں، اور شاگرد ہم جیسے نہیں، شاگرد ہم جیسے نہیں، آپ کے شاگرد۔ جب آپ درس و تدریس فرماتے تھے 400 علماء کرام آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، 400 عالم دین آپ کی جو تقریر ہوتی تھی، تدریس ہوتی تھی، اس کو تحریر کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے بس ان کی صرف کرامتیں ہیں، کرامتیں تو ان کے معمول کی بات ہیں، ان کی عادات میں شامل ہیں، بلکہ انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے، بہت بڑے بڑے کام کیے۔ محدث ابن جوزی کی بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں محدث ابن جوزی کون ہے؟ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں نا، مر جاؤں تو میرے نہلانے کے لیے پانی گرم کرنا، لکڑیاں اکٹھی نہ کرنا، میرے کمرے کے اندر وہ کلمے پڑی ہیں جن سے میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، ان کلموں کو آگ لگا کے پانی گرم کر کے مجھے غسل دینا۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری ہو تو پھر مزہ تو آئے، حضور علیہ السلام کے دیدار کا، کہ ان کلموں سے پانی دیا گیا جن کلموں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث لکھتا تھا، ان کلموں سے گرم کیے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دیا۔ محدث ابن جوزی وہ شخص ہے، اور صوفیوں کے اوپر، اللہ کے ولیوں کے اوپر طعن کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
سنا ہے ادھر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے. کیا ہے؟ عبد القادر ہے. وہ صوفی ہے. تو اس کے پاس سنا ہے علم بھی ہے. ذرا میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ان کا علم کتنا ہے. جب پھر بندہ جاتا ہے تو ایک ساتھ 2 بندے 4 بندے ساتھ بھی لے جاتا ہے. جا کر بیٹھ گئے. آپ نے واز شروع فرمایا. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر اس کا پہلا معنی بیان کیا, دوسرا معنی بیان کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, 11واں بیان کیا. ایک آیت کے 11 معنی بیان کیے. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے, کیونکہ ابن جوزی عام بندہ تو نہیں تھا, عالم تھا. دیکھتے رہے یہ بھی مجھے آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے. 11 تک اس کی بس, 11 معنی تک اس کی بس ہو گئی. آپ نے اس آیت کریمہ کے 40 معنی بیان فرمائے, 40 توجیحات بیان فرمائی. جب اس نے سنا اس کی عقل دنگ رہ گئی. اس نے کہا ایسی تشریحات, ایسے مطالب, ایسے مفاہیم میں نے تو کہیں نہیں پڑھے نہ دیکھے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو حالت قال تھی. اب کیونکہ وہ آیت جو تھی توحید کے بارے میں تھی, یہ تو حالت قال تھی. اب ہم حالت حال کی طرف آتے ہیں. اب حالت حال میں آپ کو توحید سمجھاتے ہیں. وہ ابن جوزی جب آپ حالت حال میں آئے نا, اس نے اپنا لباس پھاڑ دیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسے علوم عطا فرمائے, ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ حضور غوث پاک کا فیضان ان کے اندر جاری ہو. آپ بہت بڑے عالم, آپ کے بارے میں آتا ہے ایک خاتون آئی آپ کے پاس جوانی میں. خاتون آئی تو اس نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. وہ خاتون کون تھی جو آپ کو بچپن میں دودھ پلاتی تھی, اٹھاتی تھی, کپڑے پہناتی تھی, آپ کی دیکھ بھال کرتی؟ یہ خاتون وہ خاتون تھی. یہ خاتون اور آئی, چھوٹا بچہ لے آئی آپ کے پاس. اس کو اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ کے اندر بھی نقل فرمایا. 28ویں جلد کے اندر آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے آپ کی شان کے اندر, اس کے اندر اس واقعہ کو لکھا ہے. خاتون آئی, ایک چھوٹا بچہ لے آئی. حضور آپ کی خدمت کرے گا, آپ کے جوڑے سیدھے کرے گا, آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی بھر کر دے گا, وضو کرائے گا, مصلی بچھانے کی ضرورت ہوگی مصلی بچھا دے گا, آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے اس بچے کو مجاہدات کے اوپر لگا دی. ایک دن وہ خاتون اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئی, دیکھا اس کا رنگ پیلا ہوا پڑا ہے, اس کا رنگ زرد ہوا پڑا ہے. دروازے سے گزری, دیکھا بچہ مجاہدوں کے اندر ہے, ساتھ ایک پیالہ ہے, پیالے کے اندر روٹی بھگوئی ہوئی ہے اور وہ روٹی وہاں بھگوئی ہوئی روٹی کھا رہی ہے. کوئی سالن نہیں ہے, کوئی تازہ روٹی نہیں ہے, کوئی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں ہے. اس کا رنگ زرد ہے, پیلا ہے. اس کے بعد بچے سے ہو کر شیخ اپنی مسند پر بیٹھے تھے, آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو عرض کی, دیکھا آپ کے ساتھ ایک پلیٹ رکھی ہے, پلیٹ رکھی ہے, اس کے اندر مرغی کی ہڈیاں, آپ نے مرغی تناول فرمائی تھی, اس کے اندر مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں. ماں تھی, ماں کی مامتا کو جوش آیا. اس نے کہا شیخ
آپ تو مرغی تناول فرمایا اور میرا بچہ روٹی بھگوئی ہوئی وہ بھی سوکھی. ماں کی ممتا کو جوش آیا, بولی. تو آپ نے, آپ کی ایک کرامت یہ بھی مشہور ہے نا, آپ مردوں کو جلایا کرتے تھے, مردوں کو جلایا کرتے تھے. تو آپ نے اس پلیٹ کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ مرغی بن کر کھڑی ہو گئی اور آواز دینے لگی. آپ نے فرمایا اے خاتون, جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا پھر جو کچھ چاہے گا کھائے گا, اسی مقام کے لیے تو اس کو تیار کرنا ہوگا. تو وہ خاتون آئی, حضور آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. کہنے لگی حضور بچپن کے اندر آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, کھیل رہے تھے تو چھپن چھپائی کھیل رہے تھے, تو جو بھی بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے جاتے تھے وہ آپ سے نہیں چھپ سکتا تھا, آپ اس کے سر پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے جتنا بھی چھپ جاتے تھے. لیکن جب آپ چھپتے تھے تو آپ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا. آپ چھپتے تھے تو آپ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا تھا. تو حضور میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے ایک مرتبہ ایسے کیا, درود پاک پڑھا, آپ نے فرمایا کہ اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈو. درود پاک پڑھ کر آپ چھپ گئے, ہم ڈھونڈتے رہے ہمیں نہیں ملے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں حضور آپ کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا اے خاتون, اس وقت میں چھپا تھا, میں چاند پر گیا تھا, چاند پر گیا تھا. خاتون نے کہا کہ حضور اب بھی چاند پر جا سکتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو میرا بچپنا تھا, اب تو میری جوانی ہے, اب عالم یہ ہے کہ کئی چاند میرے اندر چھپے ہوئے ہیں. کوئی کئی چاند جو ہے وہ میرے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ کرامتیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. حضرت شیخ عربی کے بارے میں آتا ہے, شیخ عربی کے بارے میں آتا ہے, یہ ابن عربی کے والد ہیں. شیخ عربی ان کے بارے میں آتا ہے, ان کی اولاد نہیں تھی, اولاد نہیں تھی تو آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. آپ دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. آپ نے اوپر دے کر فرمایا لوحے محفوظ کے اندر تیرے لیے اولاد لکھی ہوئی. انہوں نے عرض کی حضور لکھی ہوئی ہوتی تو پھر آپ کے پاس پھر تو مل جاتے مجھے, میں تو اس لیے آیا ہوں آپ لکھوا دیں, اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں لکھی, کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. قریب آئے, پاؤں پر ہاتھ رکھا, آپ نے فرمایا اچھا آ جاؤ, بیٹا لینا ہے نا, آ جاؤ. میری پشت کے ساتھ اپنی پشت ملا. حضور غوث پاک کی پشت کے ساتھ ابن العربی کے والد شیخ عربی نے اپنی پشت ایسے ملائی تو اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے ان کو ابن عربی عطا فرمایا. ابن عربی عطا فرمایا. اور ابن عربی کے بارے میں آتا ہے جب آپ سورہ یوسف کی تفسیر لکھ رہے تھے تو اس مقام پر پہنچے کہ زلیخا نے ارادہ کر لیا اگر آپ رب کی برہان کو نہ دیکھتے, رب کی نشانی کو نہ دیکھتے تو آپ ارادہ کر لیتے, آپ ارادہ کر لیتے کہ انہوں نے رب کی کیا برہان دیکھی ہو. حضرت ابن عربی تفسیر لکھ رہے ہیں, قلم ہاتھ کے اندر ہے, سوچ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کون سی رب کی برہان دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے کہ رک گئے, ارادہ تک نہ فرمایا, ان کے دل کے اندر خیال تک نہ آیا برائی کا. فلاں نے لکھا ہے جبریل کو دیکھ,
جبریل کو دیکھا، یہ برہان تھے۔ فلاں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، بیٹا یہ کام نہ کرو۔ ان کو دکھایا گیا، یہ برہان تھی۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے۔ پھر ایک اور تفسیر دیکھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ کنواں دکھایا گیا، یوسف وہاں سے ہو کر آ رہے تھے۔ تو یہ بھی برہان ہے۔ فرمایا نہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے میں بھی یہی لکھ دوں، انہوں نے یہ لکھا ہے میں بھی یہی لکھ دوں۔ قلم وہیں رکھا، اوپر دیکھا، فرمایا چوتھے آسمان پر تو یوسف علیہ السلام ہے، جا کر ان سے نہ پوچھنا۔ قلم وہیں، تفسیر وہیں، چوتھے آسمان پر چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر خود پوچھ کر آئے اور تفسیر کے اندر۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ حکمی اولاد بزرگوں سے پاک کی حکمی اولاد ہے حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی، بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ، عالم ربانی تھے، عالم ربانی۔ آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں، آپ کے بہت سارے دروس ہیں۔ شیخ علی حیتی جیسے ولی آپ کی مجلس میں آئے، آپ مجلس باز فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا گزر ہوا، پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے باز کو چھوڑ دیا، آپ نے بھی پرواز کرنا شروع کر دیا، باتیں کر رہے ہیں، آپ اسرائیلی ہیں، میں محمدی ہوں، آپ یہاں سے گزرے ہیں تو ہمارے باز میں آ جائیں، ہمارا باز سنیے۔ پھر آپ نیچے آئے، باز کیا، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے پوچھا، جب ختم ہوا حضور پرواز کر رہے تھے، کسی سے باتیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام گزرے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، آئیے ہمارا باز سنیے، ہماری مجلس میں آئیے، ہماری مجلس میں آ کر انہوں نے ہمارا باز سنا۔ بڑے بڑے علماء، صالحین، ولی آپ کی مجلس باز کے اندر بیٹھے، 70 ہزار تک آپ کے سامعین کا مجمع ہوا کرتا ہے، کبھی 30,000، 40,000، 70,000 تک لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ مجمع ہوا کرتا ہے۔ شیخ علی حیتی، آخری بات کر رہا ہوں، رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بات سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، آپ نے باز بند کیا، ہاتھ باندھ کے علی حیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے، باز ختم ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ نیند کر رہے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر بادل کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بیٹھ کے واز فرمایا، واز فرمانے کے بعد مجلس برخاست ہوئی، لوگوں نے پوچھا حضور وہ تو نیند کر رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ واز ختم ہونے کے بعد جب آپ حجرے میں گئے، لوگ وہاں گئے، کچھ لوگ چلے گئے، علی حیتی بھی چلے گئے، حضور آپ کھڑے ہو گئے، وہ نیند کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب علی حیتی کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، اس وقت علی حیتی حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے، علی حیتی حضور کی زیارت کر رہے تھے۔ اب زیارت ان کو ہو رہی ہے اور پتہ آپ کو چل رہا ہے، باادب آپ کھڑے ہو گئے تو لوگ تصدیق کے لیے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا یہ جا کر علی حیتی سے پوچھو، علی حیتی سے پوچھو۔ لوگ چلے گئے تصدیق کے لیے علی حیتی کے پاس، علی حیتی بتاؤ، انہوں نے کہا ہاں مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ اے علی حیتی زیارت تو تجھے ہوئی ہے، لیکن عبد القادر جیلانی کو کیسے پتا چلا کہ تمہیں زیارت ہو رہی ہے؟ دیکھ تو تم رہے تھے،
دیدار تو تم کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ جن کی میں زیارت نیند کے اندر کر رہا تھا عبد القادر جیلانی ان کو جاگ کر دیکھ رہا تھا، جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جن کا یہ مقام ہے، جن کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا. بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے متحققین نے، مصنفین نے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہر ولی کی کرامت کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی کون کون سی کرامتوں کا انکار ہے؟ یہ تو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، حد تواتر. یہ تو وہ ہیں جن کو اپنے بھی مانتے ہیں اور جن کو پرائے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ ہماری حاضری منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.